أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایام ماہ مبارک رمضان قیمتی لمحات ہیں. خداوند سبحان سے التماس ہے، التجا ہے، دعا ہے کہ ہم سب کی عبادات اور طاعت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائیں. اب علماء اور اساتید فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان ایک لفظ کا نام نہیں، فقط ایک ظاہری مہینے کا نام نہیں ہے. جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ جنوری ہے، فروری ہے، تاکہ ہم اپنے اوقات کو تنظیم کر لیں، ٹائم مینجمنٹ کر لیں. نہیں، رمضان، شوال اور جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں یہ ایک زندہ مخلوقات ہیں خداوند سبحان کے ہاں. اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ رمضان خود گواہ ہے ہمارے اعمال کے اوپر. لہٰذا ماہ رمضان ایک باشعور مخلوق کا نام ہے. جس طرح خداوند سبحان فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اسماء الہی ہیں، جتنے بھی اسماء الہی ہیں یہ سب کے سب حی، صاحب حیات اور باشعور مخلوقات ہیں. اسی طرح یہ سارے اسلامی مہینے خصوصاً ماہ رمضان زندہ مخلوق اور باشعور مخلوق ہے. لہٰذا ہم اس مہینے کے صاحب سے جو کہ خود خداوند سبحان ہے، اور اسی طرح امام زمانہ علیہ السلام اور حضرت معصومہ کم اور اسی طرح امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں اپنا سلام پیش کرتے ہیں اور اس سیشن میں وارد ہونے کے لیے ان تمام ہستیوں سے اجازت چاہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج. ہمارے پاس اس وقت چونکہ ہم مسلمان ہیں، شہادتین کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور علی علیہ السلام کی ولایت کے قائل ہیں، خصوصاً ہمارے پاس ایک اہم پرسپیکٹو خاندانی نظام کے لیے جو پایا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں جو پرسپیکٹو پایا جاتا ہے وہ باطل نظام کا خاندانی پرسپیکٹو ہے. ایک اسلامک پرسپیکٹو آف دا فیملی سسٹم ہے. دوسری طرف سے اگر آپ باطل کو دیکھیں، از اول خلقت آدم علیہ السلام تو اس زمانے سے لے کر آج تک ایک باطل کے بیس پر، اس کے تفکر کے بیس پر، اساس پر ایک خاندانی نظام پایا جاتا ہے. کیا فرق ہے ایک اسلامی خاندانی نظام میں، ایک اہل بیتی خاندانی نظام میں، اور ایک مثال کے طور پر اگر ہم آج کی ٹرمینالوجی استعمال کریں تو ایک سیلیبریٹی خاندانی نظام میں اور ایک اسلامی خاندانی نظام میں کیا فرق ہے؟ اس کو ایک چند دین فرق میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اسی سے ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اسلامی خاندانی نظام کا تعلق اہل البیت کے ساتھ کیا ہے. جو افراد شادی کرتے ہیں ان کا تعلق اہل البیت کے ساتھ کیا ہے. جو افراد شادی نہیں کرتے، شادی کرنے میں دیر کرتے، ان کا تعلق اہل البیت کے ساتھ کیا ہے. اور اسی طرح خاندانی روابط اور رشتہ داریوں کے آپس میں جو ریلیشن شپس ہیں، جیسے خالہ ہے، بھانجا ہے، پھپھی ہے، یہ جو تمام ریلیشن شپس جس سے ہم آشنا ہیں، ان کا اہل البیت سے کیا واسطہ ہے، کیا تعلق ہے. اگر یہ تعلقات اچھے نہیں ہوئے تو اہل البیت کے ساتھ تعلقات میں کیا اثرات پڑیں گے. اگر تعلقات اچھے ہوئے ریلیشن شپس کے اندر، مثال کے طور پر اگر خالہ اور بھانجے میں، یا ماموں اور بھانجے میں، یا تایا اور بھتیجے میں تعلقات اچھے ہوئے یا اچھے نہیں ہوئے، تو آیا اہل البیت کے ساتھ تعلقات میں کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اس کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں. لیکن وہ جو ایک اہم 4 سے 5 اہم جو فرق ہیں اسلامی خاندانی نظام میں اور آج کے زمانے میں جو سیلیبریٹی اور ویسٹرن خاندانی نظام ہے،
وہ کچھ فرق میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اپنے موضوع میں وارد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں اسلامی خاندانی نظام میں جو کپلز، جو اسپاؤزز، جو ہسبینڈ اینڈ وائف جب اسلامی بیس پر شادی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں چونکہ ان کے تفکر میں، ان کی ذہنیت میں وہ اسلامی اقدار ہیں، وہ اسلامی ویلیوز ہیں، لہٰذا آپ دیکھیں یہ ایک دوسرے کی نسبت کس قدر کوآپریشن کے ساتھ پیش آتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمکاری کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے قربانی دیتے ہیں، حتیٰ ایک قربانی سے آگے ایثار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو والد ہے جب بالآخر ہسبینڈ اور وائف کی طرف سے جب ایک اولاد متولد ہوتی ہے تو خدا اس ہسبینڈ کو والد کا درجہ عطا فرماتا ہے، مقام ولایت عطا فرماتا ہے، کیونکہ باپ ولی ہے بالآخر، اور ماں کو، وائف کو ماں کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اب یہ جو والد ہے جب شادی کے بعد اپنی بیوی کے لیے بے تحاشا خرچے کرتا ہے، اس کو کوئی شکایت نہیں ہوتی ہے۔ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ ایثار کر رہا ہے، یہ اپنی بیوی کو اپنا سمجھتا ہے، اپنے وجود کا حصہ سمجھتا ہے۔ اسی طرح جب اسی کا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اپنے بیٹے کے لیے آپ دیکھیں تعلیم و تربیت کے لیے کتنا خرچہ کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، حلال روزی کماتا ہے تاکہ اپنے بیٹے کے لیے ایثار کر سکے۔ لیکن یہی ایثار آپ کو سیلیبریٹی نظام میں نظر نہیں آئے گا، سیلیبریٹی فیملی سسٹم میں آپ کو زیادہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ ایک فرق ہے۔ اب مثالیں مزید آنے والی ہیں۔ آپ دیکھیں سیلیبریٹی کا جو نظام ہے نا، ایک بہت عجیب و غریب نظام ہے جو ہالی ووڈ سے شروع ہوا۔ یہی سیلیبریٹی کا فیملی سسٹم، وہاں بھی شادی ہوتی ہے، ہالی ووڈ کے اندر بھی، بالی ووڈ کے اندر بھی شادی ہوتی ہے، لالی ووڈ کے اندر بھی سیلیبریٹیز آپس میں ہسبینڈ وائف بنتے ہیں، تعلقات ایجاد کرتے ہیں۔ لیکن آپ اگر اسٹیٹسٹکس کو نکال کے دیکھیں تو آپ دیکھیں انہی سیلیبریٹیز کے اندر اگلے سال، شادی کے اگلے سال طلاقیں ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، قربانی نہیں ہے، کمپرومائز نہیں ہے، ہمکاری نہیں ہے، کوآپریشن نہیں ہے آپس میں۔ لہٰذا ابھی میں نے آج تقریباً 1 مہینے یا 2 مہینے پہلے اتفاقاً ایک انٹرویو گزرا، اسی مسلمان سیلیبریٹی جو پاکستان میں مختلف ڈراموں میں مشغول ہیں، مسلمان ہیں۔ اب ان کی شادی ہوئی، شادی کے 1 یا 2 سال بعد اولاد پیدا ہونے کے بعد طلاق ہو گئی۔ ان کو اس انٹرویو نے ساتھ بلایا، ساتھ بٹھا کر ان سے پوچھا کہ بھائی آپ یہ بتاؤ کہ آپ دونوں نے پہلے شادی کی، اس کے بعد طلاق ہو گئی، طلاق ہونے کے بعد پھر آپ ایک ہی ڈرامے میں کام کر رہے ہو، عجیب بات نہیں ہے یہ؟ سے بولا نہیں، اس ایکٹر نے بولا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمارے ہاں طلاق کوئی بری چیز نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک مسلمان ایکٹر کہہ رہا ہے۔ جبکہ آپ اسلامی خاندانی نظام میں دیکھیں تو طلاق وہ حلال ہے جو خداوند سبحان کے ہاں سب سے زیادہ غضبناک ہے، مبغوض ترین حلال طلاق ہے۔ جبکہ یہ جو سیلیبریٹی فیملی سسٹم ہے وہ کیا ترویج کر رہی ہے؟ نہیں، طلاق میں کوئی برائی نہیں ہے، طلاق جس طرح میرج ایک کانٹریکٹ ہے، جس طرح کمپنی آپس میں کانٹریکٹس کرتی ہے پارٹنرشپ کے، طلاق بھی ایک کانٹریکٹ ہے جدائی کا، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ دیکھیں یہ وہ تفکر ہے باطل کا جو ہمارے معاشرے میں جس کو القاء کیا جا رہا ہے، تلقینات کی جا رہی ہے۔ یہ ایک فرق ہے، ایثار اور عدم ایثار۔ دوسرا اہم فرق، چونکہ ٹائم کی بھی کمی ہے، مجھے 20 گھنٹوں کا مواد آدھے گھنٹے میں بیان کرنا ہے، خلاصے کے طور پر خدا بھی جو ہے بندہ حقیر کی مدد فرمائے اور آپ کو بھی انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے۔ وہ یہ دوسرا اہم فرق آپ دیکھیں، اسلامی خاندانی نظام کے تفکر میں خیانت نہیں ہوتی ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہیں کرتے، لیکن سیلیبریٹی خاندانی نظام میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اگر ایک شوہر اور بیوی ہے، سیلیبریٹی خاندانی نظام میں کیا ہوتا ہے؟ یہی شوہر جس نے ابھی شادی کی ہے، تازہ 6 مہینے ہوئے، اب یہ شادی کے بعد کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے حالانکہ اس کی بیوی زندہ ہے، یا بالعکس اپوزٹ،
یہ بیوی جو کہ ابھی اس کی شادی ہوئی ہے 6 مہینے بعد کسی اور لڑکے کو پسند کرتی ہے، اور یہاں سے ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپس کا آغاز ہوتا ہے، اور یہاں سے خیانتوں کا آغاز ہوتا ہے. اور انفارچونیٹلی یہی کلچر اس وقت ہماری مسلمان سوسائٹیز میں کافی حد تک پایا جاتا ہے، چونکہ اس اسلامی خاندانی نظام کا خالص تفکر ہم نے نہ خود سیکھا نہ اپنے بچوں کو سکھایا. لہٰذا آپ دیکھیں اس وقت ہماری مسلمان سوسائٹیز میں چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ حضرات ہوں، طلاق کی سٹیٹسٹکس میں بھرپور اضافہ ہو رہا ہے. مسلمان جو کہ خداوند سبحان کے ماننے والے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے، امام علی علیہ السلام کے ماننے والے، لیکن 6 مہینے میں طلاق، 1 سال بعد طلاق. کیسز پڑے ہوئے ہیں کورٹس کے اندر اور مختلف اداروں میں. یہ ایک فرق ہے، خیانت کا نہ ہونا اسلامی خاندانی نظام میں اور خیانت کا ہونا سیلیبریٹی خاندانی نظام میں. تیسرا اہم فرق، سیلیبریٹی خاندانی نظام میں کیا ہوتا ہے؟ سیلیبریٹی خاندانی نظام والوں کو آپ پوچھیں، سیلیبریٹی خاندانی نظام سے مراد یہ نہیں حتماً یہاں پر ایکٹر اور ایکٹریس ہی ہمارے ذہن میں نہیں. سیلیبریٹی خاندانی نظام سے مراد وہ تفکر ہے جو باطل کا تفکر ہے، ان باطل ویلیوز اور اقدار کے بیس پر شادی کرنا، جس کا ایک نتیجہ کیا ہے؟ ہم دو ہمارے دو، بچے کمتر زندگی بہتر. بچے کم ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. کسی باپ کو پوچھیں آپ، بھائی کتنے بچے ہیں آپ کے؟ ابھی تو ایک ہی بچہ ہے. بس دوسرا بچہ کب آئے گا؟ آغا صاحب دوسرے بچے کی آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں پیمپر کتنے مہنگے ہوں گے دکانوں میں، ڈالر کتنا اوپر جا چکا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں میں دوسرا بچہ لاؤں. یا یہی جواب اس ماں کا بھی ہوتا ہے. آج کل کی جو ماں ہیں ان کا بھی یہی جواب ہے، 2 سے زیادہ بچے نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. اور اگر غلطی سے وضع حمل ہو بھی جائے تو یہ ماں انفارچونیٹلی ایک اہم بری قباحت اس وقت جو جہان اسلام کے اندر جس کو رواج دیا جا رہا ہے فری آف کاسٹ کے نام پر، وہ ہے ایبورشن کا مسئلہ. مشکل نہیں ہے، اگر غلطی سے ہو گیا ہے تو آپ ایبورٹ کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی آپ کے اوپر گناہ نہیں ہے. یہ شدیداً اسلامک کنٹریز میں، اب یہاں تو پاکستان میں کوئی پرابلم نہیں ہے، سٹیٹسٹکس کا تو کوئی نظام یہاں پر نہیں پایا جو لہٰذا نہیں پتہ چلتا کہ کتنے ہسبینڈ اینڈ وائف ایبورشن کی طرف جاتے ہیں، جبکہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے. لیکن اسلامی خاندانی نظام جو کہ جس کے نمائندے کون ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ، وہ کیا حکم دیتے؟ وہ یہ حکم دیتے نہیں، میری امت میں اضافہ ہونا چاہیے، میری امت کی نسلوں میں اضافہ ہونا چاہیے. یہاں پر کون سی چیز ہے جو انسان کو آرامش اور سکون دیتی ہے؟ اور سکون، اب آپ دیکھیں جھوپڑوں میں جو فقیرانہ گھرانے ہیں ان کے کتنے بچے ہیں، اور شہر میں جو بڑے بڑے پلاٹس میں جو رہنے والے ہیں ان کے کتنے بچے ہیں. نارملی جو شہری افراد ہیں ان کے 2-3 سے زیادہ بچے ہیں، لیکن جو فقیر افراد ہیں ان کے 6 سے زیادہ بچے ہیں. کیوں؟ خدا کے اوپر توکل ہے، خدا کے اوپر توکل ہے. لیکن یہاں پر شہر میں توکل اصلاً نہیں ہے. یہ ایک فرق کہ بچوں میں کمی، بچے نہیں ہونے چاہیے سیلیبریٹی نظام کے اندر، اور بچے زیادہ ہونے چاہیے کہاں پر؟ اسلامی خاندانی نظام کے اندر. آخری فرق، البتہ فرق بہت زیادہ ہے. اب ایک آخری فرق اس سے میں پھر اس صلہ رحمی کے موضوع میں انشاءاللہ وارد ہوں گا، وہ یہ کہ اسلامی خاندانی نظام کی اساس فطرت کے اوپر ہے، فطرت کے اوپر ہے. اب آپ فطرت کو نیچر کہنا چاہتے ہیں، نیچر کہنے کوئی پرابلم نہیں، فی الحال زیادہ دقیق لفظی بحث میں ہم نہیں جانا چاہتے. لیکن سیلیبریٹی خاندانی نظام فطرت کے اوپر نہیں ہے، مادہ پرستی کے اوپر ہے. کیا مطلب؟ فطرت سے کیا مراد ہے؟ فطرت سے مراد یہ ہے کہ خداوند سبحان نے اس سے پہلے کہ انسانوں کو حکم دے کہ تم شادی کرو، یہی خاندانی نظام اور ازدواجی نظام آپ کو گیاہان میں نظر آئے گا، پلانٹس اور پودوں میں نظر آئے گا. کیونکہ قرآن کی بھی آیت ہے، قرآن کی آیت نہیں کہ ہم نے ہر چیز کو،
ہر چیز کو. اب ہر چیز سے کیا مراد ہے؟ انسان بھی ہے، یہ دیوار بھی ہے، یہ موبائل بھی ہے، یہ ہر چیز جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہے. خدا کہہ رہا ہے ہر چیز کو ہم نے زوج میل فیمیل کے طور پر خلق کیا ہے. لہذا یہ سنت زوجیت اور خانوادگی کا نظام آپ کو حیوانات کے اندر نظر آئے گا، آپ کو پلانٹس کے اندر نظر آئے گا، آپ کو تمام جمادات اور نباتات اور حیوانات کے اندر نظر آئے گا. بس اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ بس سنت ازدواج اور سنت خانوادہ اس عالم کی فطرت کا حصہ ہے. اور جو شخص شادی نہیں کرتا ہے، ازدواج نہیں کرتا ہے، وہ اس فطرت عالم کے خلاف جا رہا ہے. فطرت کے خلاف اس نے حرکت کی ہے. جو یہ افراد لیٹ شادی کرنے کا شوق ہے بعض افراد کو کہ جب تک ہم 5 لاکھ کی سیلری نہیں کما لیتے، جب تک میرے پاس ہونڈا سیوک نہیں ہوتی، جب تک یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا، بے شک میں 35 سال کا ہی کیوں نہ ہو جاؤں میں شادی نہیں کروں گا. نہیں، یہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ بندہ خدا تم اس فطرت عالم کے خلاف جا رہے ہو. اب فطرت عالم کے خلاف جانے سے کیا مراد ہے؟ اس موضوع کو کھولنے کے لیے کم از کم ہمیں 3 گھنٹے چاہیے کہ کیا مطلب فطرت کے خلاف جانا. جو شادی کرتا ہے وہ بالکل فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہے، اور جو شادی نہیں کرتا فطرت کے خلاف جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر کیا مراد ہے اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں. ایک اہم فرق سیلیبریٹی نظام کے اندر، ویسٹرن نظام کے اندر فیملی کے اعتبار سے اور اسلامی فیملی سسٹم کے اندر وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اسلامی اور اہل بیتی خانوادگی نظام کے بیس پر اگر کوئی شادی کرے تو یہ کپل عالم غیب کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے، اہل البیت کے ساتھ اس کا اتصال برقرار، حقیقی کنیکشن ایجاد ہو جاتا ہے. لیکن جو سیلیبریٹی نظام کے بیس پر شادی کرتے ہیں ان کا کوئی تعلق عالم غیب کے ساتھ نہیں ہے، اہل البیت کے ساتھ نہیں ہے. یہیں سے اب یہ جو ابھی تک جو باتیں تھیں یہ مقدماتی باتیں تھیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم اصلی موضوع میں وارد ہوتے ہیں جتنا ہمارے پاس ٹائم ہے. وہ یہ کہ اسلامی خاندانی نظام جس کو ہم اہل بیتی فیملی کانسیپٹ سے تعبیر کرتے ہیں، اس کا محوری ترین نقطہ رحم ہے. کیا ہے؟ جو افراد جاگ رہے ہیں اس کا محوری نقطہ کیا ہے؟ رحم ہے. ہم کہتے ہیں نا صلہ رحم، قطع رحم. رحم وہ محوری نقطہ ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث امام علیہ السلام کی پیش کرتا ہوں جو کہ معانی الاخبار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 302 میں یہ روایت آئی ہے. اس کے اندر وہ خاندانی نظام کو بتایا جا رہا ہے. بہت ہی عالی اور زبردست حدیث ہے. دیکھیں یہ حدیث کیا ہے. فرماتے ہیں کہ ان رحم الائمہ، رحم کا لفظ آیا، ان رحم الائمۃ علیہم السلام من آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. ایک صلوات پڑھنی چاہیے نا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام علیہ السلام فرمانے کہ رحم ائمہ، رحم ائمہ. ابھی تک ہم نے کیا سنا ہوا تھا؟ رحم کا کیا تعلق ہے؟ رحم سے تعلق فقط یہ خالہ اور پھپھی سے صلہ رحمی کرنا، لیکن یہاں پر رحم ائمہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. رحم ائمہ امام فرماتے ہیں لتتعلق بالعرش. یہ رحم ائمہ عرش سے آویزان ہے، عرش خدا سے آویزان ہے. وتتعلق بها ارحام المؤمنین. اور رحم ائمہ جو کہ عرش خدا سے آویزان ہے، اس رحم ائمہ سے کس کا اتصال ہے؟ ارحام المؤمنین. کیا اتصال ہے؟ ارحام المؤمنین. یعنی یہاں پر امام علیہ السلام اس حدیث میں ہمیں ایک نظام بتا رہے، ایک کیٹیگرائزیشن بتا رہے ہیں. وہ یہ کہ مومنین کے ارحام. دیکھیں میں یہاں سے شروع کرتا ہوں. میرے پاس یہاں پر اب پروجیکٹر کا سسٹم فی الحال نہیں ہے، اوکے، ریکویسٹ بھی کرنے والا تھا لیکن میں نے کہا چلو ٹھیک ہے خود ایسی حرکتیں کریں گے تاکہ وہ سمجھ میں آ جائے لوگوں کو. دیکھیں لو، میڈیم، ہائی. ٹھیک ہے، سب سے نچلے ترین درجے پر جو نظام حاکم ہے وہ ارحام مومنین ہے. مومنین کے ارحام، جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں رحم جسمانی، یعنی یہی بلڈ ریلیشن شپس
خالہ ماموں اور خالہ بھانجا، بھائی بہن، ماں باپ اور پیرنٹس اور بچے، یہ جو کلوز ریلیشن شپس، بلڈ ریلیشن شپس ہیں، اس کو کہتے ہیں ارحام مؤمنی یا رحم جسمانی کہتے ہیں. خوب، اس رحم جسمانی کا اتصال اور کنیکشن کس کے ساتھ ہے؟ ایک بالا لیول کے ساتھ. وہ کیا ہے؟ وہ ہے رحم ائمہ، ائمہ کے ارحام کے ساتھ، اہل البیت کے ساتھ کنیکشن ہے یہاں پر. خوب، یہ جو اہل البیت کے ساتھ کنیکشن ہے، اب یہ جو ارحام اہل البیت ہیں یعنی خود 14 معصومین، ان کا کنیکشن عرش خداوند سبحان کے ساتھ ہے. اوکے، یہاں تک اس حدیث کو سنبھال کے دیکھیں، آگے دیکھیں حدیث میں کیا فرماتے ہیں. اب یہاں پر یہ جو رحم ہے یہ ندا دے گی روز قیامت، روز قیامت ندا دے گی، خدایا سل من وصلنا وقتا من قطع، خدایا جس نے ہمارے ساتھ صلہ رحمی کی، خدایا تو بھی اس کے ساتھ صلہ رحمی اختیار فرما، اور خدایا جس نے ہمارے ساتھ قطع رحمی کی تو بھی اس کے ساتھ قطع رحمی برقرار فرما. کیا مطلب ہے؟ کیا بیان ہو رہا ہے یہاں پر؟ یہاں پر ایک اہم ترین قاعدہ بیان ہو رہا ہے اس سوسائٹی کے لیے، سوسائٹی کے کمال اور پرفیکشن کے لیے، اسپرچولیٹی کے لیے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جو افراد اپنے خاندانی نظام میں جس کا بھی تعلق بلڈ ریلیشن شپس کے اندر اچھا تعلق نہیں ہوا، اس کا تعلق اہل البیت کے ساتھ، یعنی اہل البیت کے ساتھ صلہ رحمی کے تعلق میں وہ ناکام ہے. کیوں؟ کیونکہ اہل البیت کا جو نظام رحیمی ہے وہ خدا کے ساتھ متصل ہے، اور مؤمنین کا جو نظام رحیمی ہے وہ اہل البیت کے ساتھ متصل ہے. پس اگر ہم اہل البیت کے ساتھ حقیقی اتصال اور کنیکشن ایجاد کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا ہوگا؟ آپس کے خاندانی روابط کو اسٹرینتھن کرنا ہوگا، استحکام کرنا ہوگا، استحکام دینا ہوگا. بس اگر جس خاندان کے اندر مؤمنین کے کسی بھی خاندان کے اندر قطع رحمی کا سلسلہ ہوا، وہ یقین جان لیں کہ اس کا اتصال اہل البیت کے ساتھ حقیقی اتصال نہیں ہے. اور اگر اہل البیت کے ساتھ حقیقی اتصال نہ ہو تو خداوند سبحان کے ساتھ حقیقی رابطہ ایجاد نہیں ہو سکتا. یہ وہ قاعدہ ہے جو اس حدیث میں بیان ہو رہا ہے. پس اگر میں اور آپ اہل البیت کے ساتھ رابطہ ایجاد کرنا چاہتے ہیں، حقیقی رابطہ، نہ کہ تعارفی رابطہ، حقیقی رابطہ، نہ کہ کمپلیمنٹری رابطہ، واقعاً حقیقی رابطہ ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ کہاں سے شروع کرنا ہوگا؟ آپس کے فیملی ممبر سے، اپنے سے شروع کرنا ہوگا. مثلا اگر دو بہنوں کا آپس میں صحیح تعلق نہیں ہے، 10 سال سے آپس میں بات نہیں کر رہے، تو ان کو اپنا تعلق دوبارہ ریوائیو کرنا ہوگا تاکہ اہل البیت کے ساتھ تعلق ریوائیو ہو سکے. جن بہنوں کا یا جن بھائی اور بہنوں کا آپس میں تعلق نہیں ہے 10-15 سال سے، وہ یقین جان لیں ان کا تعلق اہل البیت کے ساتھ نہیں ہے. جس قدر وہ نیازیں اور مجالس برگزار کریں، بالآخر چونکہ اب ہماری ایک پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ مینٹالٹی. وہ یہ کہ ہم مستحبات پر زیادہ فوکس کرتے ہیں اور جو واجبات ہیں جس کو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اس کو سادہ سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر نماز اول وقت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے نماز کو ہلکا لیا اس کو میری شفاعت. اب ہماری کیا مینٹالٹی ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، ابھی تو اذان ہوئی ہے، T20 کا میچ چل رہا ہے، 2 گھنٹے بعد پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں نماز شب بھی پڑھنی ہے. بھائی آپ نماز شب تو پڑھ رہے ہو لیکن نماز اول وقت بھی تو پڑھو جو کہ واجب ہے. اسی طرح صلہ رحمی واجب ہے. اگر میں صلہ رحمی کو اختیار نہ کروں، 10 سال سے قطع رحمی میں مبتلا ہوں لیکن مجالس بھی برگزار کر رہا ہوں، دعوتیں بھی کر رہا ہوں، سفرے، مستحب سفرے بھی نیاز کے وہ بھی برگزار کر رہا ہوں، بچھا رہا ہوں، بھائی یہ مستحب ہے، پہلے اس واجب کو ادا کرو.
یہ پاسبل نہیں ہے کہ اگر میں مستحب کو اپنا لوں، واجب کو چھوڑ دوں تو خدا مجھے قبول کرے گا. پاسبل نہیں ہے. اٹس ناٹ پاسبل بھائی. اب یہاں پر جو ہمیں دیکھنا ہے وہ یہ کہ رحم کیا ہے. ابھی ہم اتنا صلہ رحمی کر رہے ہیں. واٹ از دس رحم؟ رحم کی میں آپ کو ڈیفینیشن بتاتا ہوں جو افراد ذہنوں میں، موبائل میں، نوٹ بک میں سپرد کر کو بلا کے لکھنا چاہتے وہ لکھ لیں. اس کے بعد ہم آخری اس پہ چلے جائیں گے، آخری سیگمنٹ پہ آف دا سیشن میں چلے جائیں گے. وہ یہ ڈیفینیشن اس کو غور سے سنیں، اس سے بہت نتیجے نکل سکتے ہیں اگر ہم گھر جا کے اس کے اوپر غور و فکر کریں. وہ کیا ہے؟ رحم اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ظرف کہتے ہیں نا. کیا ہے یہ؟ ظرف ہے. یہ رحم بھی ایک ظرف ہے. رحم اس ظرف کا نام ہے. ایسا ظرف ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کے فاصلے اور ڈسٹینسز اور شدتیں نہیں پائی جاتی. بس کیا پایا جاتا ہے رحم کے ظرف میں؟ فقط اور فقط دو چیزیں، ایک محبت اور دو اتحاد. اتحاد مومنین کا. کیسے؟ میں نے کہا نا رحم کے اندر کیا چیزیں پائی جاتی ہیں؟ فاصلے نہیں پائے جاتے. یعنی جو رحم کا قائل ہو جائے اسلامی نظام کے اندر، اسلامک فیملی سسٹم کے اندر، اس کا یہ مطلب ہے کہ ان فیملی ممبرز کے آپس میں کوئی ڈسٹینس، کوئی فاصلہ نہیں ہے. بلکہ کیا پایا جاتا ہے؟ تمام فیملی ممبرز کے اندر دو چیز پائی جاتی ہے. دو قسم کا رابطہ ہے، ایک محبت کا رابطہ اور دو اتحاد کا رابطہ. کسی قسم کا فاصلہ نہیں ہے. یعنی اگر قرآن مجید میں آیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائیوں کے بارے میں، وہ یہ کہ خود حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ کس نے برادران یوسف اور یوسف میں جدائی کو ایجاد کیا؟ کس نے؟ حضرت یوسف فرماتے ہیں شیطان نے برادران یوسف اور یوسف کے درمیان تفرقہ ایجاد کیا، قطع رحمی کا رابطہ ایجاد کیا. بس اگر کسی فیملی کے اندر، کسی خاندان کے اندر قطع رحمی ہو رشتہ داروں کے آپس میں، وہ یقین جانے کہ یہاں پر شیطان کی انوالومنٹ ہے. شیطان نے ان دونوں کو آپس میں جدا کیا ہے. اس وجہ سے میں ہمیشہ تعبیر کرتا ہوں کہ ہماری جو جھگڑے ہوتے ہیں نا یہاں پر کمیونٹیز کے اندر، جو فیملیز کے مثلا بھائی بہن کا آپس میں تعلق نہیں ہے، خالہ بھانجے کا، ایک بسکٹ کے مسئلے پہ 10 سال تک بات نہیں ہوگی. ایک بسکٹ کے مسئلے پر، ٹھیک ہے. اتفاقاً ایسے کیسز مجھے یہاں بھی سننے کو آئے، ٹھیک ہے، کہ میرا شوہر چونکہ میرے لیے کیچپ نہیں لایا، مجھے اس کے لیے میں طلاق چاہتی ہوں، میں کھلا چاہتی ہوں، میں چونکہ وہ میرے لیے باہر سے کیچپ نہیں لایا. کیوں نہیں لایا بھائی؟ اب کیچپ نہ لانا یہ تو وہی ہو گیا جس طرح جاہلیت کے زمانے میں قبل از اسلام ہم نے پڑھا ہوا یا سنا ہوا ہے کہ دو قبیلوں کے درمیان ایک چھوٹے سے مسئلے پر 100 سال کی جنگ رونما ہو جاتی ہے. اگر وہ مسئلہ ہم سن لیں تو ہم شاید ہنسیں گے ان کے اوپر، اتنے سے مسئلے کے اوپر تم نے 100 سال کی جنگ. آج یہی تو ہو رہا ہے موبائل کے مسائل کے اوپر، واٹس ایپ کی وجہ سے، ٹھیک ہے. بیوی کو شوق ہے کہ وہ ہسبینڈ کو موبائل چیک کرے، ہسبینڈ کو شوق ہے کہ وہ بیوی کا موبائل چیک کرے. یہ جاسوسی کا نظام کب سے آیا ہماری فیملیز کے اندر؟ اوکے، کب سے بیوی جاسوس بننے لگی، ہسبینڈ جاسوس بننے لگے؟ اور آیا فقہی اعتبار سے ایک دوسرے کا موبائل چیک کرنا صحیح بھی ہے یا نہیں صحیح ہے؟ اس کے بارے میں بھی استفتاء کرنا چاہیے منہاج کرام سے. منہاج منع کرتے ہیں کہ شوہر کو حق نہیں ہے کہ اپنی بیوی کے موبائل کے میسیجز چیک کرے، اور بیوی کو بھی حق نہیں بنتا ہے، کیونکہ یہ حق کو ناس میں سے ہے، یہ جواب دیں ہیں قیامت کے دن. لہٰذا دو قسم کے رابطے ہو گئے رحم کے اندر، ایک محبت اور دو اتحاد. اب سوال، میں آپ سے سوال کرتا ہوں تاکہ میں تھوڑا سا ریسٹ کر لوں، ٹھیک ہے، پانی بھی پی لوں. وہ یہ کہ اسلامی خاندانی نظام کے اندر میں نے کہا کہ رحم وہ محوری ترین نقطہ ہے. خوب، رحم کی تجلی ایک فیملی سسٹم میں کس کے ہاں ہے؟ کون وہ شخصیت ہے اس خاندان کے اندر
کہ رحم اس کے اندر متجلی ہوتی ہے. رحم کا نمائندہ وہ ہے. کون ہے؟ اب یہ سوال ایسا کہ جس کے جواب میں میرے پاس کوئی گفٹ نہیں ہے دینے کو. ٹھیک ہے, صرف دعا ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کون ہے؟ اوکے, سبحان اللہ. نہیں, سوال کا جواب کیا ہے؟ اوکے, سوال کا جواب تو سبحان اللہ نہیں ہوا جی. رحم کا اساس اور سینٹر پوائنٹ کون ہے فیملی کے اندر؟ ماں, عورت, خاتون. حتیٰ آپ دیکھیں اگر دو مرد بھی آپس میں کسی قسم کا ان کا بلڈ ریلیشن ہے تو وہ کس کی وجہ سے ہے؟ ماں کی وجہ سے, عورت کی وجہ سے. یعنی عورت اور خاتون اور زن وہ سینٹر پوائنٹ ہے رحم کا اور تمام فیملی اور خاندانی روابط کا. لہذا علماء اور عرفاء یہ فرماتے ہیں کہ عورت ہے گھر کی جس کے وجود سے خاندان میں محبت پھیلتی ہے. اگر یہی محبت مرد پھیلانا چاہے اس کو بہت زحمتیں کرنی پڑیں گی, لیکن عورت کا وجود چونکہ ایک ایسا نرم وجود ہے اور ایموشنل وجود ہے, جمالی وجود ہے, خوبصورت وجود ہے, محبت اسی سے پھیل سکتی ہے. بس اسلامی خاندانی نظام کو تشکیل دینے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ عورت کی. اگر عورت نہ ہو تو فیملی سسٹم اور محبت کا نظام پھیل سکتا ہے معاشرے میں؟ نہیں. معاشرے میں محبت اگر پھیلانی ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ اگر معاشرے میں پھیلانی ہے شادی کرنی ہوگی بھائی. اگر خاندانی نظام تشکیل نہ پائے ایک سوسائٹی میں تو سوسائٹی تشکیل نہیں پا سکتی, اور اگر سوسائٹی تشکیل نہیں پائے گی تو کیا ہوگا؟ محبت نہیں ہوگی, اور محبت نہیں ہوگی سوسائٹی میں تو کیا ہوگا؟ فسادات, چوریاں, سنیچنگ, بے برکتیاں, کرپشن. یہ شادی نہ کرنے کا نتیجہ ہے یا شادی کے بعد فوراً خیانتوں کا نتیجہ ہے کہ معاشرے میں اس وقت جو ہمیں فسادات نظر آ رہے ہیں وہ اسلامی فیملی نظام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. لیکن اب میں آپ کو ایک سیکرٹ بات بتاتا ہوں. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں کیا بات کی کہ عورت کے بغیر فیملی نظام تشکیل نہیں پا سکتا. یہ اسلام کا نقطہ نظریہ ہے. لیکن سیلیبریٹی فیملی سسٹم میں وہ کس چیز کے قائل ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ عورت کے بغیر بھی فیملی نظام تشکیل پا سکتا ہے. وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں مشکل نہیں ہے, ہمارے پاس ہر چیز کا رائے حل ہے. دو مرد آپس میں شادی کر لیں, فیملی نظام تشکیل پا جائے گا. یا دو عورتیں آپس میں شادی کر لیں, فیملی نظام. جبکہ اگر آپ فطرت کے اندر دیکھیں, خدا نے حیوانوں کو کیا میل بنایا ہے؟ نہیں, میل فیمیل بنایا ہے. پودوں کو اور گیاہوں کو اور باقی اشیاء کو میل نہیں بنایا ہے, فیمیل بلکہ میل فیمیل کا نظام بنا. بس یہ جو افراد جو میل کی بات کرتے ہیں, فیمیل کی بات کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ اس فطرت عالم کے خلاف جا رہے ہیں, قطعاً خلاف جا رہے ہیں, اور ان کو نہیں معلوم ہے, غفلت کا شکار ہے. کتنا ٹائم ہے؟ 10-15 منٹ ہے. اگر حوصلہ نہیں ہے تو صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حوصلہ نہیں ہے مجھے سمجھ میں حوصلہ ہے یا نہیں ہے. اگر حوصلہ ہے تو کل کس کی ولادت تھی 2 دن پہلے؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت تھی. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے اپنا عشق اور اپنی محبت کو اظہار کرنے کے لیے ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد نتیجہ لیتے ہیں. اور اس 10 منٹ کے اندر پھر اس کے بعد جس کو کوئی سوال ہے وہ کر سکتے ہیں. اگر البتہ جس کو کوئی سوال لکھنا ہے نا وہ تھوڑے بولڈ لیٹرز میں لکھے, ٹھیک ہے, تاکہ سمجھنے میں بھی آسانی ہو. وہ یہ اب فیملی سسٹم آف اسلام جس کو ہم مختلف تعبیروں سے استعمال کر سکتے, جیسے اہل بیتی خانوادگی نظام سے تعبیر کر سکتے ہیں.
اگر کوئی شادی نہ کرے یا پھر شادی کرنے کے بعد ہسبینڈ وائف کا آپس میں تعلق اچھا نہ ہوا، یا پھر باپ اور بیٹی کے آپس میں تعلقات اچھے نہ ہوئے، یا ماں اور بچوں کا آپس میں تعلقات اچھے نہ ہوئے، یا جو دیگر رشتہ داریاں ہیں ان کا اگر آپس میں تعلقات اچھے نہ ہوئے، تو ان تمام سینیریوز کے نتیجے میں اہل البیت کے ساتھ تعلق اصلاً ایجاد نہیں ہو سکتا۔ اصلاً ایجاد، اگر اہل البیت کے ساتھ تعلقات ایجاد نہیں ہو سکتے تو یہاں پر ایک حدیث میں آپ کو بتا دوں، وہ حدیث کیا ہے؟ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں کیا بات کی کہ بلڈ ریلیشن شپس، اس کے بعد اہل البیت کے ساتھ اتصال، اس کے بعد کس کے ساتھ اتصال؟ خداوند سبحان۔ خوب، یہ جو اہل البیت ہیں یہ بھی ہمارے رحم ہیں، کیونکہ حدیث کی کیا تعبیر ہے؟ ان رحم الائمہ۔ خوب، اگر ہم خاندانی نظام اپنے ریلیشن شپس اینڈ بلڈ تعلقات کے ساتھ صلہ رحمی اختیار نہ کر پائے تو نتیجے میں اہل البیت کے ساتھ قطع رحمی یقینی ہو جائے گی۔ یعنی اہل البیت کے ساتھ صلہ رحمی برقرار، اور اگر اہل البیت کے ساتھ صلہ، وہ حدیث کیا اب میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا، میں محمد و علی، انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے والد ہیں۔ اس امت کے باپ کون ہیں؟ حقیقی باپ کون ہیں؟ میں اور علی۔ بس اگر ہم آج کے زمانے میں دیکھیں، زمانہ غیبت میں ہمارا حقیقی باپ کون ہے؟ وجود مقدس امام زمانہ علیہ السلام۔ سوال، اگر ہم آپس کے خاندانی تعلقات میں پھنس گئے اور ان کو ہم پرفیکشن تک نہ پہنچا سکے اور قطع رحمی کا شکار ہو گئے انہی بلڈ ریلیشن شپس کے اندر، تو کیا ہمارا اپنے حقیقی والد کے ساتھ رابطہ ایجاد ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ حقیقی اور معنوی اور اسپرچول والد کے ساتھ تعلقات ایجاد کرنے کے لیے پہلے ان جسمانی اور خونی روابط کے ساتھ تعلقات صحیح اور سالم رکھنے ہوں گے۔ اگر ان کے ساتھ صحیح اور سالم تعلقات نہ ہوئے تو حقیقی والد کے ساتھ یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ تعلقات، یعنی وہاں پر قطع رحمی کا سلسلہ جہاں پہنچ جائے گا۔ پرابلم یہاں پر ہے۔ خوب، ابھی تک تو میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ خاندانی روابط، خوب اگر امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ جو کہ حقیقتاً ہمارے والد ہیں ان کے ساتھ اگر ہم رابطہ ایجاد کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ایک اور چیز ہے جس کو ہمیں فلفل کرنا ہوگا، اور اس چیز کے اندر ہم معمولاً مبتلا ہیں اور فیل ہیں، کامیاب نہیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ مومنین کا آپس میں تعلق۔ ابھی ہم فیملی ریلیشن شپ سے ایک مرتبہ بالاتر آ گئے۔ وہ کون سا تعلقات ہیں؟ مومنین کا آپس میں تعلق۔ مثال کے طور پر اگر یہ کتنے یہاں پر مومنین ہیں؟ تقریباً 40-50 تو ہیں یہاں پر۔ یہ 40-50 مومنین، ان کا آپس میں خونی رابطہ تو نہیں ہے، لیکن ان کا آپس میں ایمانی اور ولائی رابطہ تو ضرور ہے۔ اگر ان مومنین کا آپس میں تعلقات نہ ہوا، یعنی ایک دوسرے کی زیارت کے لیے نہیں جاتے، ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے نہیں جاتے، تو یہاں پر حدیث کی روح سے علماء نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر مومنین، امام رضا علیہ السلام کی حدیث بیان کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے عبد العظیم حسنی، حضرت عبد العظیم حسنی جن کا تہران میں مقبرہ ہے، امام رضا فرماتا ہے اے عبد العظیم حسنی، مومنین کو میرا پیغام پہنچاؤ۔ کون سے مومنین؟ آج کے مومنین نہیں ہے اس میں شامل ہے نا۔ مومنین کو میرا پیغام پہنچاؤ کہ اگر ایک دوسرے کی زیارت کریں، ایک دوسرے کی ملاقات کریں،
فَإِنَّهَا قُرْبَةٌ إِلَيَّ، تو وہ مجھ سے قربت اختیار کر لیں گے۔ بس اگر ہم امام زمانہ کی قربت چاہتے ہیں جس کے نتیجے میں خداوند سبحان کے ساتھ قربت اختیار ہو جائے گی، تو کیا کرنا ہوگا؟ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں رکھنی ہوں گی، ایک دوسرے کے گھر جانا ہوگا، ایک دوسرے کو دعوت دینی چاہیے ہمیں۔ جب مثال کے طور پر اگر مومنین اسی محفل میں بیٹھے ہوئے، تو ایسا نہ ہو کہ محفل کے اختتام کے بعد بغیر کسی کو سلام دعا کیے نکل جائیں التماس سے دعا، یہ تو پھر رابطہ، یہ مومنین کے آپس میں صلہ رحمی کہلاتا ہے، مومنین کے آپس میں صلہ رحمی۔ اب آخری مرتبہ، کتنے مرتبے بیان ہو گئے؟ 2 مرتبے۔ پہلا مرتبہ کیا تھا؟ لو لیول کا مرتبہ، وہیں سے شروع کرنا ہے، یعنی خاندانی ریلیشن شپس کے آپس میں ہم شروع کریں تعلقات۔ اس سے بالاتر مرتبہ کیا ہے؟ مومنین کا آپس میں تعلق۔ اس سے بالاتر مرتبہ علماء کا آپس میں تعلق۔ علماء کون ہیں؟ علماء مومنین کے اس بالا رتبے میں ہوتے ہیں، مومنین کے بھی درجات ہیں بالآخر، کوئی 20% کا مومن ہے، کوئی 50% کا مومن ہے، کوئی 80% کا مومن ہے۔ علماء چونکہ بالآخر انہوں نے اہل البیت کے علوم کو حاصل کیا ہے، لہٰذا ان کا جو ایمان کا درجہ ہے وہ ہم سب سے بالآخر کیا ہے؟ بالاتر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر علماء کا آپس میں رابطہ نہیں ہوا تو امام زمانہ کے ساتھ رابطہ ایجاد نہیں ہو سکتا۔ بس نتیجہ کیا ہوا؟ تینوں روابط کا ایک نتیجہ ہے۔ ایک، اگر خاندانی نظام میں رشتہ داروں کا آپس میں تعلق نہیں ہوا تو امام زمانہ کے ساتھ رابطہ ایجاد نہیں ہو سکتا۔ مومنین کا آپس میں رابطہ کیا پرابلم ہے اس میں؟ ٹھیک ہے، اگر یہاں پر 10 انسٹیٹیوٹس ہیں، 10 گروپس ہیں، 10 پولیٹیکل گروپس ہیں، 10 نان پولیٹیکل گروپس ہیں مومنین کے، بالآخر یہ مومنین کا گروپ اس مومنین کے گروپ سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ ٹھیک ہے، نظریے میں اختلاف ہے، لیکن بالآخر دونوں امام علی کے شیعہ ہے یا نہیں ہے؟ دونوں کا آپس میں ایمانی رابطہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر دونوں کا آپس میں ایمانی رابطہ ہے، ٹھیک، 2 گروپس آپس میں ایک دوسرے کو دعوت کریں افطار میں، کیا مشکل ہے اس میں؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهَا قُرْبَةٌ، امام زمانہ کی قربت۔ علماء کا آپس میں رابطہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ امام زمانہ کے ساتھ رابطہ ایجاد نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ایک آخری واقعہ بتا دوں، واقعہ تو نہیں ہے، ایک حسرت ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ یہ میری حسرت ہے، اب دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں اس حسرت کو کون پورا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بہت حسرت بھی ہے اور تمام علماء کے لیے کیا ہے؟ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ امام خمینی فرماتے کہ میری حسرت ہے کہ میں ایک بڑے ہال کے اندر ایران کے تمام علماء کو جمع کروں، یہ سلام دعا کے لیے آئیں، چائے بسکٹ پی کھا کر چلے جائیں۔ کیوں؟ تاکہ آپس میں رابطہ ایجاد ہو سکے، آپس میں جدائی نہ ہو۔ کیونکہ اگر امام خمینی کو یہ نقطہ معلوم ہے، کیونکہ وہ فقط فقیہ نہیں تھے، فقط سیاسی نہیں تھے، بلکہ عارف بھی تھے، وہ ملکوت عالم سے ان کا رابطہ تھا امام کا، لہٰذا وہ اس اسرار اور سر کو جانتے ہیں کہ اگر علماء جو کہ ایمان کے بالا درجے پر ہیں، ان کا اگر آپس میں تعلقات نہیں ہوا، ریلیشن شپ نہ ہوئے، تو امام زمانہ کے ساتھ تعلقات ایجاد نہیں ہو سکتے۔ اگر علماء آئیں اور ایک دوسرے کا ایوائڈ کریں، یہ اس کا مطلب آپ امام زمانہ کو ایوائڈ کر دو، یہاں پر ان کے ساتھ تعلقات ایجاد نہیں کر دو۔ آپ دیکھیں، بس 3 قسم کی صلہ رحمی ہیڈ لائنز کے طور پر بیان کر دوں، اور اگر کوئی کوشچنس ہو تو دیکھ لیتے ہیں۔ 1، صلہ رحمی خاندانی روابط میں، صلہ رحمی مومنین کے ساتھ آپس میں۔ 3، صلہ رحمی علماء کے آپس میں۔ اگر ان تینوں لیولز پر صلہ رحمی نہیں ہوئی
جو کہ انفارچونیٹلی نظر نہیں آ رہی. لہٰذا آپ نتیجے میں کیا ہوگا؟ معاشرے میں مادی بے برکتیاں اور معنوی اور اسپرچل بے برکتیاں، یہیں سے اس کا آغاز ہوتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک صلوات پڑھیں محمد امام. یہ سب سے مبتلا بے کوشچن ہے، اوکے، کہ اگر ایک شخص پوری کوشش کر رہا ہے قانونی نظام کو بہتر سے بہتر رکھ سکے، لیکن بہت ساری وجوہات، چاہیے وہ مانے ہوں، ایکسپیکٹیشنس کا لوازمہ ہوتا ہے کی وجہ سے، گھریلو ماحول کو. یہاں پر ایک مبتلا بے کوشچن کیا، دو سوال آتے ہیں یہاں پر کہ ہم کوشش تو کرتے ہیں، آغا صاحب ہم کوشش کرتے ہیں، مثال کے طور پر اپنے فلاں رشتہ دار کے ساتھ تعلق ایجاد کریں، لیکن وہ ہمیں جواب ہی نہیں دیتا. ہے سوال ایک پرابلمٹک سوال ہے، مبتلا بے سوال ہے. یہاں پر ایک مفصل حدیث موجود ہے کہ ایک راوی نے امام صادق علیہ السلام سے یہی سوال کیا کہ آقا میرا ایک کلوز کزن ہے، میں اس کے ساتھ رابطہ ایجاد کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے دور بھاگتا ہے، وہ میرے سلام کا جواب. یہاں پر امام 3 سے 4 قاعدے بتاتے ہیں روابط کو ایجاد کرنے کے لیے اور سالم ہے. اس میں سے ایک قاعدہ کیا ہے، وہ یہ کہ اگر آپ اپنے کلوز رشتہ دار کے ساتھ رابطہ ایجاد کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن وہ سامنے سے جواب، وہ سامنے سے پریپیئر نہیں رہتا، اس کے اندر آمادگی نہیں ہے آپ سے رابطہ برقرار کرنے کے لیے، تو یہاں پر خداوند سبحان اپنی ساری رحمت آپ کے اوپر نازل کرے گا. اس میں آپ قصوروار نہیں ہے. لیکن اس راوی نے یہ بھی پوچھا کہ کیا میں کوشش کرنا چھوڑ دوں؟ امام نے کہا نہیں، کوشش کرتے رہو. لہٰذا میں نارملی کہتا ہوں کہ آج کل صلہ رحمی ایک حد تک آسان ہو گئی. وہ کیا کہ اگر آپ کے ساتھ جو ریلیٹو ہے جو آپ کے ساتھ رابطہ ایجاد نہیں کرتا ہے، اگر آپ کے پاس اس کا واٹس ایپ نمبر ہے، موبائل نمبر ہے بھائی، اس کو واٹس ایپ کر دیں، سلام علیکم، بالآخر وہ پڑھ لے گا. اب اس کی مرضی ہے وہ سلام کا جواب دے نہ دے. اب ممکن ہے کوئی آغا صاحب اس نے تو ہمارا واٹس ایپ نمبر بلاک کر دیا، آپ اس کو SMS کر لیں سلام علیکم، کیا مشکل ہے، ایک مس کال دے دو اس کو. ٹھیک ہے، کوشش کرنی چاہیے. امام فرماتے کوشش کریں آپ. You said that abortion is not recommended, okay? As per Islam, it is haram. As per all manajin, kindly come. Yes, abortion قتل نفس ہے، حدیث میں ہے نا کہ بات فقط یہاں مناجی کی بات نہیں ہو رہی، مجتہدین کی، ائمہ کی روایات اس حوالے سے. نارملی یہ تصور ہے کہ 4 مہینے جب وہ جنین جو ہوتا ہے 4 مہینے میں داخل ہو جاتا ہے تب اس کے اندر روح منتقل ہوتی ہے. نہیں، اس کے مقابلے میں بھی حدیث موجود ہے کہ نہیں، از اول وہ زندہ ہے وہ، لہٰذا ایبورشن ممنوع ہے. And on the what? And on a similar note, if husband and wife knows that they can afford children financially, morally, لیکن morally کی جب آپ نے بات کی تو نہیں، morally afford کر سکتے، morally یہاں پر کیا بچا ہے؟ اگر ایک عورت کہہ رہی ہے کہ میں بچہ میرے لیے مشکل ہے کیونکہ مجھے بہت پین ہوتا ہے، یہ تو کوئی وجہ نہیں بنی، اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں. یہاں پر دعائیں بھی موجود ہیں اس پین کو کم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ تو پین والا کوئی بہانہ نہیں بنتا ہے. ٹھیک ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر آج کی عورت یہ کہے نا مجھ سے تو برتن نہیں دھلے جاتے، مجھے تو آپ ڈش واشنگ مشین لے کے دو، اور مجھے تو یہ چاہیے وہ مشین چاہیے، ٹیکنالوجی، اس کا مطلب اس عورت نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اللہم صلی علی محمد ایک دن وارد ہوئے حضرت زہرا کے گھر، دیکھا ایک ہاتھ سے حضرت زہرا آٹا گوندھ رہی ہیں ایک ہاتھ سے، دوسرے ہاتھ سے امام حسن یا امام حسین کو دودھ پلا رہی ہیں. خوب، یہ
کیا بتا رہا یہ ماجرا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ایک ملٹی ٹاسکنگ خاتون ہے، ملٹی مینجمنٹ کر سکتی ہے. وہ آج کی خاتون نہیں کر سکتی جس کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے. مورلی ہو سکتا ہے، فائنینشلی بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے کہاں سے آئیں گے، تو سب سے پہلے ہم جائیں ان فقیروں کے گھرانوں میں جائیں جو کراچی کے اطراف میں زندگی گزار رہے ہیں اور جن کے گھروں میں 6 بچے ہیں اور باپ کی سیلری 10,000 سے بھی زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کے گھر میں 6 بچے بھی ہیں، 4 بچے بھی ہیں، 2 بچے بھی ہیں. ایک یہ طریقہ ہے تاکہ ہمارے اندر ہمت بڑھے. 2 اہل البیت کے ساتھ توسل. یہاں پر توسل کو ہم کیوں توجہ نہیں کرتے؟ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، یہاں پر ممکن ہے بعض لوگ اعتراض بھی کریں، ہم نہیں مانتے کہ امام زمانہ ہمارے والد ہیں. مانتے ہیں نا. فرض کریں میرے باپ کے پاس، جسمانی باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، فرض کریں میرا یہ جو موبائل ہے نا، یہ موبائل گر کر یا سنیچ ہو گیا ہے. اب میں اپنے باپ سے موبائل کے پیسے نہیں مانگ سکتا ہوں مثال کے طور پر. خوب، کیا میں اپنے حقیقی باپ سے موبائل نہیں مانگ سکتا؟ اس میں کوئی پرابلم ہے؟ اس میں کوئی مشکل ہے؟ وہ امام زمانہ جو کہ واسطہ فیض ہیں بین خالق و مخلوق، اگر میں اور آپ، یہ یاد رکھیں، میں اور آپ، اگر اس وقت میں اور آپ جو سانس لے رہے ہیں نا، شربت پی رہے ہیں، روزانہ کا افطار کر رہے ہیں، یہ امام زمانہ کی دستخط کیے بغیر پاسبل نہیں ہے. امام زمانہ علیہ السلام لمحہ بلمحہ دستخط کر رہے ہیں تاکہ مجھے مادی اور معنوی توفیقات ملتی رہیں. لمحہ بلمحہ امام کی سگنیچر آ رہی ہیں. خوب، اگر امام زمانہ مجھے روزی دے رہے ہیں، کھانا پینا دے رہے ہیں، تو میں امام سے موبائل نہیں مانگ سکتا. ممکن ہے یہاں پر کوئی گروپ اعتراض کرے، کچھ مومنین اعتراض کریں جو زیادہ اس ایمان کا چرچا کرتے ہیں. وہ کیا؟ وہ یہ کہ امام زمانہ سے آپ موبائل مانگو گے، یعنی آپ امام زمانہ تو ہدایت کے لیے ہیں بھائی، عوام کی ہدایت کے لیے ہیں، امام سے موبائل بھی مانگنا چاہیے. بھالے امام سے موبائل بھی مانگنا چاہیے، کوئی پرابلم؟ کیونکہ امام باپ ہے، باپ. اگر امام کو باپ مان لیا تو وہ مادی امور میں بھی باپ ہے، ملکوتی اور معنوی امور میں بھی باپ ہے. تو یہاں پر توسل ضروری ہے. بہت سارے افراد ہیں جن کو بچے نہیں ہوا کرتے تھے یا جن کو فائنینشیل مسائل تھے، امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئے اور وہاں سے ان کو اولاد بھی نصیب ہوئی اور ان کے مالی مسائل بھی حل ہوئے. ایسے ہیں کیسز، لہٰذا وہ بھی ہم ٹرائی کریں. اب یہاں پر سوالات بہت ہیں، مجھے نہیں پتا ٹائم کتنا ہے. ٹائم بہت ہے، چلیں 2 گھنٹے کا ٹائم کہہ رہے ہیں. نہیں، تھوڑا زیادہ ٹائم نہیں ہے. بلاخر آپ نے کہا کہ جو فقیر زندگی میں، اچھا کچھ کی رائٹنگ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، اوکے، جن کا سوال میں نہیں پڑھ رہا وہ بعد میں آفٹر دا لیکچر میں حاضر خدمت ہوں. آج ہمارا معاشرہ بے حیائی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، خاص طور پر گھر میں محرم نامحرم کا خیال نہ رکھنا، چاہے اس کو گلے بہانا رہے، اوکے، اور الگ بھی نہیں ہو. تو اس کے لیے کیا کرتے ہوں گے معاشرے میں؟ میں جو سلوشن پیش کرتا ہوں ان مسائل کے لیے اور تمام مسائل کے لیے، خصوصاً فیملیز کے مسائل کے لیے، وہ یہ کہ اس وقت ماں باپ کا کیا تصور ہے اولاد کی تربیت کے بارے میں. ماں باپ کا تصور یہ ہے کہ جب بچے 7-8 سال کے ہو جاتے ہیں تو یہاں پر بچوں کے لیے تربیت اولاد کی ورکشاپس ہونی چاہیے، تربیت اولاد کے سیشنز ہونے چاہیے، بچوں کو راؤنڈ ٹیبل میں ڈال دیں، کلاسز میں ڈال دیں. اب اگر آپ ان ماں باپ سے پوچھیں نا، اچھا آپ کو کلاس کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، ہم تو بچے کو کلاس میں چھوڑ کے T20 کا میچ دیکھیں گے، کیرم کھیلنے چلے جائیں گے. ہمیں تو کلاس کی ضرورت، ہمیں تو تعلیم و تربیت کی ضرورت نہیں ہے. اکثر ماں باپ کے اندر یہ مسکنسیپشن ہے، وہ اپنے آپ کو تعلیم و تربیت سے غنی سمجھتے ہیں. لہٰذا بچوں کو بھی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے، ماں باپ کو بھی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے، ساس سسر کو بھی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے. یہی ماں باپ جو کہ غیر تربیت یافتہ ہیں،
آگے جا کے ان کو ساس سسر نہیں بننا ہے. بننا ہے یا نہیں بننا ہے؟ بننا ہے. اب جب بہو آتی ہے گھر میں، بھائی یہ تو میرے جیسے کام نہیں کرتی ہے، اس کا سلیقہ اور ہے، میرا سلیقہ اور ہے. اب میں کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی والا جو سلسلہ ہے، اب وہ میں اس طرح حکومت کروں گی اپنی بہو کے اوپر. لہٰذا یہاں سے فیملیز کے اندر جھگڑے، بہو کہتی ہے مجھے الگ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ساس سسر ہیں جو جب جوان تھے، ان کے بچے 10 سال کے تھے، بچوں کو تو کلاسز میں بھیج دیا لیکن خود کسی کلاس میں نہیں گئے. نتیجے میں فیملیز میں فساد. سب کو ٹریننگ کی ضرورت ہے، سب کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. مگر ہم انبیاء و ائمہ کے گھریلو زندگی میں دیکھتے ہیں کہ نافرمان بیوی و بچے پائے گئے ہیں، بلکہ قاتل بھی. کیا خوشحال و پاکیزہ. اب یہ ایک سوال ہے جس کے جواب کے لیے میں آپ کو 20 گھنٹے کا ایک سیشن ہے اس کی طرف میں ارجاع دے سکتا ہوں. وہ کیا ہے؟ اس سیشن کا عنوان ہے اہل بیتی خانوادگی نظام، یا ایک اسلامک یا اہل بیتی فیملی پرسپیکٹو کیا ہوتا ہے. اہل البیت نے فیملی پرسپیکٹو کیا دیا ہے قرآن اور احادیث کی روح سے. جب تک ہم اس پرسپیکٹو کو حاصل نہیں کریں گے تب تک ہمارے گھروں کے اندر وہ مطلوبہ اور آئیڈیل خوشیاں انجام ایجاد نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ہمیں ان سیشنز کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. اب کیا کر سکتے ہیں؟ نافرمان بیوی. اب فقط نافرمان بیوی تو نہیں ہے، ہسبینڈ بھی تو نافرمانی کرتا ہے کبھی. اوکے، ہسبینڈ بھی تو کم نہیں ہے یہاں پر. اوکے ٹھیک ہے. تو یہاں پر دونوں کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے، دونوں کو تربیت کی ضرورت ہے، دونوں کو کلاسز کی یہاں پر ضرورت ہے. تربیت اولاد سے پہلے تربیت ہسبینڈ اینڈ وائف، تربیت ماں باپ شادی سے پہلے، ٹھیک ہے، رخصتی سے پہلے ایسا نظام ہو. اب فرض کر اگر میرا بیٹا 12 سال کا ہے، 13 سال کا ہے، میں ابھی سے اس کے اندر کچھ ایسی تعلیمات کا آغاز کروں، تربیت کی اور ٹریننگ کا آغاز کروں، خود اپنے لیے بھی. دیکھیں، نہ فقط اولاد کے لیے، پہلے اپنے لیے. جب یہ بچہ 2 سال کا 3 سال کا ہے، اپنے آپ کو میں ٹرین کروں. جب تک یہ 12 سال کا ہو جائے گا میں ٹرین ہو چکا ہوں گا. میں جب تک میں خود عمل نہیں کروں گا اپنے بچے کو کیا عمل کرواؤں گا؟ جب باپ سگریٹ پیتا ہے تو آپ بیٹے سے کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ سگریٹ نہ پیے؟ اوکے، آج کل تو بیٹیاں بھی سگاری ہوتی جا رہی ہیں نا، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ باپ گھر میں پیتا ہے. باپ روز کہتا ہے مجھے سگریٹ چاہیے، تو بیٹا بھی پیے گا، بیٹی بھی پیے گی. باپ اور ماں کی جو عادتیں ہوں گی وہ بچے کے اندر حتماً آئیں گی. جس کا بھی کوئی سوال اگر میں غلطی سے مس کر رہا ہوں، سیشن کے بعد آپ کی خدمت میں ہوں. اب اس آخری میں ٹائم ہے، دیکھ لیتے ہیں 5 منٹ دیکھ لیتے ہیں. اہل البیت کی روشنی میں پارٹنر اسپاؤس کا انتخاب کس چیز کا خیال رکھا جائے؟ مائی گاڈ، یہ بہت طولانی آنسر ہے اس کا، ٹھیک ہے. فقط مادی امور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مادی امور بھی ہم دیکھیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں، لیکن معنوی امور بھی ہم دیکھیں اس اسپاؤس کے اندر. فقط یہ نہیں دیکھیں کہ اس کے اندر ڈگری کتنی ہے، بیٹی نے کتنا پڑھا ہوا ہے، مثلا اس نے ماسٹرز کیا ہے یا نہیں کیا تب میں شادی کرواؤں. دونوں چیزیں البتہ دیکھنی چاہیے، لیکن وہ مہم ترین چیز جو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ اس کا تفکر ہے. کیسا سوچتی ہے وہ، یا وہ ہسبینڈ جو آنے والا ہسبینڈ ہے، بننے والا ہسبینڈ ہے، وہ کیسا سوچتا ہے، اس کے سوچنے کا انداز کیا ہے. آیا اس کی سوچ اور تفکر کا بیس مٹیریلزم ہے فقط، ٹھیک ہے، یا نہیں؟ اگر مثال کے طور پر فرض کریں شادی کے بعد اس ہسبینڈ کی جاب چلی جاتی ہے، شادی کے 6 مہینے بعد یہ ہسبینڈ جاب لیس ہو جاتا ہے، اب اس کی بیوی کی سوچ سامنے آئے گی، کیونکہ مشکلات میں انسان اپنا حقیقی چہرہ دکھاتا ہے. اوکے، اب اس کی بیوی اگر یہ کہتی ہے تم ٹینشن نہیں لو، میں تمہارے ساتھ ہوں، I will cooperate with you whatever happens.
اس کا مطلب اس کی سوچ واقعاً فاطمہ زہرائی سوچ ہے، فاطمی سوچ ہے اس کی، کیونکہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو معلوم تھا کہ میں جس سے شادی کرنے والی ہوں وہ فقیر اندر فقیر اندر فقیر ہے، اس کے پاس نہ کوئی جاب ہے نہ کچھ ہے، اور یہ وہ شخصیت ہے، یعنی امیر المومنین علی علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ جو رسول خدا کے ساتھ مختلف جنگوں میں مشغول ہے، 6 مہینے تک گھر پہ نہیں آئیں گے، لیکن میں کوآپریٹ کرنے کو تیار ہوں۔ اس طرح کی سوچ والی خاتون ہو تو یہ سب سے آئیڈیل ہے۔ ہسبینڈ بھی اسی طرح ہو، اگر شادی کے بعد ہسبینڈ کو پتا چلے کہ بھائی وائف جو ہے وہ کسی خدا نہ خاصا بیماری میں مبتلا ہو گئی، اس کو کینسر ہو گیا، کوآپریٹ کرے اس کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میری وائف فقط نہیں ہے، حضرت زہرا کی پیروکار بھی ہے۔ ایک ہسبینڈ، فرض کر میں آپ کو ایک اعلی نگاہ بتاؤں، باپ آتا ہے گھر سے، جاب سے، آفس سے، کھانا لے کے آتا ہے، پیزا لے کے آتا ہے، بریانی لے کے آتا ہے، کیوں لاتا ہے؟ تاکہ میں اپنے گھر والوں کو خوش کروں۔ یہ ایک نگاہ ہے، اس سے بالاتر نگاہ کیا ہے کہ یہی باپ بریانی یا پیزا لے کے آتا ہے براڈ وے سے یا پیزا ہٹ سے، کیوں؟ تاکہ میرے گھر والے فقط میرے گھر والے نہیں ہیں، یہ میرے گھر والے شیعیان حیدر کرار ہیں، میں ان کی خدمت کے لیے، ان کے لیے میں کھانا لا رہا ہوں تاکہ میں اپنے امام علی کے شیعوں کو میں خوش کر سکوں۔ میں یہ اور اعلی نگاہ ہو جاتی ہے، اس میں پھر خدمت کرنے کا شوق اور اشتیاق میں اضافہ ہوتا ہے۔ گھر والی اگر کھانا پکا رہی ہے فقط اس وجہ سے نہ پکائے، یہ تو میری ذمہ داری ہے، وظیفہ ہے، پسینے چھوٹ رہے ہیں، لائٹ نہیں ہے، بالآخر ہسبینڈ آئے گا کھانا تو مانگے گا، چلو پکا لیتے ہیں، یہ بھی ایک نگاہ ہے۔ لیکن یہ وہ ذمہ داری ہے، بس ذمہ داری نبھا رہی، لیکن نہیں، ہسبینڈ، میرا ہسبینڈ امام علی کا شیعہ ہے، میرے بچے امام علی پر ایمان رکھنے والے بچے ہیں، میں ان کو سرو کرنے والی بیوی ہوں، خدا نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں ان کی خدمت کروں، بس یہاں سے وہ محبت کا تعلق ایجاد ہو جاتا ہے۔ یہ وہ اہل بیتی فیملی پرسپیکٹیو ہے۔ والدین کا بچوں کی تربیت کی خاطر ان کا موبائل چیک کرنا کیسا ہے؟ یس، یہاں پر اہم سوال ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر استثناء ہے، ایکسیپشنل کیس ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ بچے کے اندر وہ سینس اور شعور ایجاد کیا جائے تاکہ اس بچے کے اندر تمیز ایجاد ہو سکے، تشخیص ایجاد ہو سکے اچھی چیز اور بری چیز کے درمیان، کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اب وہ کیسے ہے، اس کے لیے ایک سیشن کی ضرورت ہے کہ بچے کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز اگر ایجاد ہو جائے تو اس کے اندر ایک آٹومیٹکلی کنٹرول ایجاد ہو جائے گا۔ پھر باپ کو یہاں پر بچے کے موبائل میں جاسوسی کا سافٹ ویئر اور ایپلیکیشن لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ جو اعتماد ہے، بچہ بھی باپ پر اعتماد کرتا ہے، باپ بھی بچے پہ اعتماد کرتا ہے۔ موبائل اگر خطرہ ہے کہ بھائی یہ بچہ مثال کے طور پر فساد اور فحشا، البتہ پہلا قاعدہ تو یہ کہ بچے کو، اب یہ میرا قاعدہ نہیں ہے، میں خود سے بیان نہیں کر رہا ہوں، حوزہ علمیہ کم میں جنہوں نے اسلامک سائیکالوجی پر کام کیا ہے اور بچوں کی روان شناسی پر کام کیا ہے، خصوصاً اس ٹیکنالوجی کے زمانے کو دیکھتے ہوئے، ان سب کا متفقہ نتیجہ ہے کہ بچوں کو 18 سال کی عمر سے پہلے موبائل نہیں دلایا جائے۔ اگر کسی باپ نے اپنے بچے کو موبائل دلایا ہے تو اس نے ایک بہت بڑا رسک لیا ہے، بہت بڑا معنوی رسک لیا ہے۔ عجیب بات ہے، بعض گھروں میں نے خود یہاں پر دیکھا ہے، ٹھیک ہے، دوستوں کے گھر میں، دیگر گھرانوں کے اندر، کہ ایک 6 سال کا بچہ ہے، 6 سال کا بچہ موبائل پر سٹار پلس کا ڈرامہ دیکھ رہا ہے۔ یہ بچہ اگر سٹار پلس 6 سال کا ہے بھائی، اوکے، 6 سال کا بیٹا یا بیٹی اگر سٹار پلس کا ڈرامہ دیکھتے دیکھتے بڑا ہو رہا ہے یا بڑی ہو رہی ہے، کل کو اس کو شادی کرنی ہے،
باپ بننا ہے، ماں بننا ہے، ساس سسر بننا ہے. لیکن اس ہسبینڈ اور وائف کا تفکر، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اسٹار پلس کے ڈرامے. کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی. 6 سال سے 10 سال کے بچے انسٹاگرام پہ سیلیبریٹیز کو سبسکرائب کیا ہوا ہے. اب میں سیلیبریٹیز کا نام جو ہے وہ اس مقدس مکان سے نہیں لے سکتا. ہالی ووڈ کے ایکٹرز، بالی ووڈ، لالی ووڈ کے ایکٹرز اور ایکٹریسز، ہمارے بچے، انہوں نے ان کو سبسکرائب اور فالو کیا ہوا ہے ٹک ٹاک پر، انسٹاگرام پر. ہم مشغول، ہم جو ماں باپ ہیں، ریلیجس ایکٹیوسٹ ہیں، ہم مشغول ہیں کلاسز برگزار کرنے میں، لیکن یہی ہمارا بچہ انسٹاگرام پہ ہالی ووڈ کی ایکٹریس کو فالو کر رہا ہے. کیا فائدہ؟ پہلے گھر سے شروع کرو بھائی. اب یہاں پر سوالات کا سلسلہ آئی تھنک زیادہ ہو گیا ہے اور ٹائم بھی آ رہا میرے خیال میں زیادہ ہو گیا. خداوند سبحان سے دعا ہے کہ خدایا بحق کے حضرت معصومہ قم، بحق کے امام علی ابن موسیٰ رضا، بحق کے امام زمانہ علیہ السلام، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک صلوات پڑھیں محمد.